بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا اور تجارتی لحاظ سے اہم شہر جو ہمیشہ سے اپنی رونقوں اور مصروفیت کے لیے مشہور رہا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں غیر معمولی خوف نے کراچی کے واسیوں کو گھیر لیا ہے۔ ماہر موسمیات اور سمندری ریسرچرز نے کراچی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے، جس کے بعد پورے شہر میں ایک دہشت کی فضا قائم ہو چکی ہے۔ کیا واقعی کراچی ڈوبنے کے خطرے میں ہے؟ کیا یہ شہر ہمیشہ کے لیے سمندر کی لہروں میں گم ہو جائے گا؟ یہ سوالات ہر زبان پر ہیں اور ہر دل میں ایک انجانے خوف نے گھر بنا لیا ہے۔ اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ وہ کون سی پیشن گوئی ہے جو کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے کراچی کے حوالے سے کی تھی۔ کیا اس پیشن گوئی کے سچ ہونے کا وقت آ گیا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو ناظرین، کچھ دن پہلے سمندر میں ایک سائیکلون بننا شروع ہوا جسے ڈیپ ڈپریشن کا نام دیا گیا۔ پہلے کم رفتار کی ہوا چلنا شروع ہوئی جس میں آہستہ آہستہ ایک تیز اور شدید سائیکلون کی شکل اختیار کر لی۔ اب یہ ایک خطرناک سائیکلون بن چکا ہے اور مسلسل شمال کی جانب بڑھ رہا ہے۔ یعنی اگر اس کا رخ نہ بدلا تو انڈیا اور پاکستان کے ساحلی علاقے اس کے زد میں آ سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ڈیپ ڈپریشن سائیکلون کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اگر اس کے گرد ہوا کی رفتار 195 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 40 سے 50 فٹ اونچی لہریں بھی اٹھ رہی ہیں۔ اس قسم کی صورتحال اکثر سمندر میں ہوتی رہتی ہے، یعنی سمندری طوفان بنتے رہتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سائیکلون کا رخ بدل جاتا ہے یا ان کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن دوستو، تشویش کی بات یہ ہے کہ ڈیپ ڈپریشن سائیکلون کی شدت کم نہیں ہو رہی اور نہ ہی اس کا رخ تبدیل ہو رہا ہے۔ 25 اگست کو یہ سائیکلون بنا اور تب سے مسلسل شدید ہوتا جا رہا ہے اور مسلسل شمال کی جانب بڑھتا جا رہا ہے۔ رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ اگر اگلے 3 دن مزید یہ سائیکلون سمندر کی جانب بڑھتا رہے گا اور اگر یہ اسی رفتار سے آگے بڑھتا رہا تو پاکستان کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا سکتا ہے۔ اس سے انڈیا کے مہاراشٹر اور گجرات کے علاقوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سندھ اور کراچی کے کچھ علاقوں کو خطرہ ہو سکتا ہے اور ان تمام علاقوں کو پہلے سے ہی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ شہریوں کو ساحل پر جانے سے منع کر دیا گیا ہے اور ملاحوں کو بھی کھلے سمندر میں نہ جانے کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ جب تک سائیکلون کے اثرات ختم نہیں ہو جاتے یہ پابندیاں جاری رہیں گی۔ اس وقت سمندر میں 50 فٹ تک لہریں اٹھ رہی ہیں اور یہ سائیکلون کراچی تک پہنچ گیا ہے۔ تو اب خود اندازہ لگا لیں کہ اگر 40 سے 50 فٹ تک کی لہریں کراچی شہر سے ٹکرائیں گی اور اس سے بہت زیادہ تباہی پھیل سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ کراچی سطح سمندر سے بہت نیچے واقع ہے۔ اس کی وجہ سے اگر پانی شہر میں داخل ہوا تو بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام خطرناک صورتحال سے کراچی شہر کو اور اس کے آس پاس کے تمام علاقوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو اب تک اس طرح کی تمام آفات سے بچائے رکھا ہے۔ لیکن کراچی شہر کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بہت ہی غیر منظم طریقے سے عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں۔ جس منصوبے کے تحت عمارتیں تعمیر ہونی چاہیے تھیں اس پر بالکل بھی عمل نہیں کیا گیا اور نکاسی آب کے نظام کے لیے جو جگہ رکھی تھی اس پر بھی عمارتیں بنا دی گئی ہیں۔ اس طرح پانی کی نکاسی کا صحیح انتظام بھی نہیں ہو سکا۔ نالوں کے اوپر گھر بنا دیے گئے ہیں اور آج کراچی میں عمارتوں کی صورتحال یہ ہے کہ 2 عمارتوں میں اتنا ہی فاصلہ ہے کہ ایک عمارت کی کھڑکی سے کھڑے ہو کر دوسری عمارت میں جھانک سکتے ہیں۔ اگر تیز بارش ہو جائے تو پانی سڑکوں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کا انتظام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح زیادہ بارش بھی مسئلہ بن جاتی ہے۔ حالیہ صورتحال میں اگر اس شدت کا سائیکلون واقعہ کراچی سے ٹکراتا ہے تو یقیناً بہت ہی تباہی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے دوسرے شہر بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔
ناظرین، کراچی کی موجودہ صورتحال اور طوفانوں کی تباہ کاریوں کے پیش نظر بہت سے لوگ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئی کو یاد کر رہے ہیں۔ ان کی پیشن گوئیاں جہاں بہت سی چیزوں کے بارے میں مشہور ہیں، وہیں ان میں سے ایک پیشن گوئی کراچی کے حوالے سے بھی ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنے ایک شعر میں کراچی کے ڈوبنے کی پیشن گوئی کی تھی۔ ان کے مطابق ایک وقت آئے گا جب کراچی سمندر کی لہروں کے آگے بے بس ہو جائے گا اور یہ شہر مکمل طور پر تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ ان کی یہ پیشن گوئی آج کے حالات کے ساتھ بہت زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنی پیشن گوئی میں کہا تھا، اس پیشن گوئی کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کراچی کے شہر پر آفتاب نمودار ہوگا، یہ شہر خراب ہوگا اور دریا میں غرق ہو جائے گا۔ اس شہر میں آفتاب کا ذکر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کراچی کسی بھی وقت قدرتی آفات کا سایہ پڑے گا اور یہ شہر تباہی کی طرف جا سکتا ہے۔ لہٰذا ان کی یہ پیشن گوئی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر مناسب اقدامات نہ کیے گئے تو کراچی کے مستقبل کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے ستمبر سے اکتوبر سن 2019 میں بھی ایک سائیکلون آیا تھا جس نے سندھ اور بلوچستان کے علاقوں کو متاثر کیا تھا۔ تاہم اگر ہم دنیا کے سب سے زیادہ تباہ کن سائیکلونز کی بات کریں تو بولان سائیکلون کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا، جس نے بہت زیادہ تباہی مچائی تھی۔ ناظرین، ٹائفون ٹیپی بھی ایک ایسا ہی طوفان تھا جو کہ 12 اکتوبر سن 1979 کو جاپان سے ٹکرایا۔ 305 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے جاپان کے کئی علاقوں کو متاثر کیا اور اس طوفان کی شدت نے 100 سے زائد لوگوں کی جان لے لی۔ یہ تمام واقعات اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ قدرتی آفات کس قدر خطرناک ہو سکتی ہیں اور ان کے اثرات کتنے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک کراچی جیسے شہر اور اس کے آس پاس کے تمام شہروں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اس خطرناک طوفان کا رخ موڑ دے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔